السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ویسے ہی تم بھی ایمان لاؤ۔ قالوا، تو وہ لوگ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ہی ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے تھے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سنو، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہی پرلے درجے کے بیوقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ ترتیب وار منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، ان کی بعد بری صفات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ منافق کن بری عادتوں میں ملوث تھے۔ ان کی ایک عادت یہ تھی منافقوں کی کہ وہ صحابہ اکرام کو حقیر سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے۔ اب دوسری بات یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ ایمان کیسا لائے تھے؟ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں نفاق تھا، کفر چھپا ہوا تھا۔ کافروں کے پاس ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا اور ان کے طور طریقے کو اندرونی اعتبار سے اختیار کرنا ان کی عادت تھی۔ مسلمانوں کے راز کو فاش کرنا ان کی پہچان تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا جو تم صرف زبان سے اقرار کرتے ہو یہ ایمان کافی نہیں ہے، یہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ اکرام انصار اور مہاجرین ایمان لے کر کے آئے، ایسے ایمان لے کر کے آؤ۔ انصار اور مہاجرین اور صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا؟ جو زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے تھے، دل سے اس کو سچا مانتے تھے، دل سے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ قیامت کے دن آپ کو نجات نہیں دلائے گا۔ یہ ایمان مقبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ آدمی اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرے، ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو منافقوں سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اسی طریقے سے جیسا کہ یہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔
ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے اور آخرت کی کامیابی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صحابہ اکرام کو ان کے لیے نمونہ بنایا، کہا کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ تو ان منافقوں نے صحابہ اکرام کی شان بھی گستاخی کی، کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ہی ایمان لائے۔ منافق دیکھیے کیسے کہہ رہے، کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ ان بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ یعنی اشارہ صحابہ اکرام کی طرف تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا انہم هم السفہاء، پہلے درجے کے بیوقوف تو یہ لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیوں بیوقوف سمجھتے تھے؟ ہم زبان سے دعویٰ کریں، دل میں تصدیق نہ کریں، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، یہاں بھی فائدہ لوٹے وہاں بھی فائدہ لوٹے۔ اگر ہم زبان اور دل دونوں سے ایمان لائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے ہی نقصان کیا، بیوقوفی ان کی ہے۔ ایمان لائے، مارے گئے، بھگائے گئے، نکالے گئے، مدینہ آئے تو کہ دیکھیے ان کا نقصان ہو رہا ہے، ہم لوگ فائدے میں ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے یہاں مدینہ میں آئے۔ تو صحابہ اکرام کی شان میں ان منافقوں نے گستاخی کی اور کہا کہ بیوقوف ہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، اللہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ فوراً اللہ رب العالمین نے کہا الا انہم السفہاء، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، بیوقوف یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں صحابہ اکرام کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، علم نہیں ہے، جہالت بھری بھری ہے ان کے اندر۔ اس علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں اس طرح کی یہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح کی گمراہی میں مبتلا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو اللہ کی خشیت پیدا ہوتی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اور علم ہوتا تو ان کے پاس نور ہدایت ملتی۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور اس جہالت کے نتیجے میں آدمی گمراہی کی ڈگر کو اختیار کرتا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں، دین میں جو بھی جہاں فساد ہوتا ہے، بدعت و خرافات جنم لیتی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے جہالت، علم کا نہ ہونا۔ اسی لیے شریعت میں بار بار علم کے سیکھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے عافیت ملتی ہے، اور اس علم کے نتیجے میں آدمی سعادت کی ڈگر پر چلتا ہے اور علی وجہ البصیرہ نیک راستے پر قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے، علم سیکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی بری صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان کی ایک بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، معتبر نہیں سمجھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العالمین نے ایسے منافقوں کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقوں کی بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔